ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری، استاد حدیث دارالعلوم دیوبند، خلیفہ و مجاز محبوب العلماء والصلحاء، حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری کی ذاتی گرامی، حضرت والا کے حضرت جی کے اہم اجل خلفاء میں ہیں، اور ہندوستان کے جو معزز اور اہل اجل خلفاء میں شمار ہوتے ہیں، اس میں سے سب سے اونچا نام حضرت سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم کا آتا ہے۔ بس میں یہی بات کہوں گا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، آپ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ صرف لہجے نہیں ترنم خیز، صرف لہجہ نہیں ترنم خیز، آپ کی خاموشی بھی دل لبھا جاتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ آپ کے کلام، آپ حضرت والا کے کلام میں وہ جاذبیت اور کشش ہوتی ہے کہ سننے والا متاثر بے بغیر نہیں رہتا، کہ صورت و سیرت کو تیرے معیار کمالات بتا کر مصور نے دانستہ قلم توڑ دیا۔ حضرت والا سے عاجزانہ گزارش ہے کہ ہمیں پر بصیرت افروز خطاب سے ہمیں نوازیں۔ کچھ نہیں فرمائیں گے، کل میرا سما خراشی ہوئی، سما خراشی تو آج ہے۔ آواز ہلکی ہی رکھیں تو آسانی ہوگی، ایکو نہ ہو بالکل۔ سادہ رہنے ہاں گونج ہو تو بھی اور ہلکا کر دیں گے۔ اچھا یہ تو اچھا ہے، جزاک اللہ۔ حرج نہ ہو تو میں کرسی پہ بیٹھ جاؤں، میں ویسی کرسی یہ جو پلاسٹک کی کرسی ہے بیٹھ جاؤں، کوئی حرج نہ ہو، اجازت کرسی پہ بیٹھ جاؤں، ہاں اس میں آسانی ہو جی، کمر کی وجہ سے ویسے یہ اس کو ٹچ آپ تو آرام سے بیٹھیں کرسی۔ ٹائم اعلان جو ہے آپ کا، اعلان تو ہوا لیکن یہ تو اپنے انتظار میں تھی، پرشاسن میں اور کوئی کام تو نہیں ہے اس میں؟ بیان ہے تو کلمات تھوڑا سا بہت اس میں سے ایک کام میرا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله
صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان النور اذا دخل الصدر انفسح قالوا وهل لذلك من علم يعرف به قال نعم التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والتأهب للموت قبل نزوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم مجھ گناہ گار کے لیے تقریر و بیان گفتگو یہ تو ایک عادت کی بات ہے، اس لیے کہ مولوی ہوں اور مولوی ابن مولوی ہوں۔ میرے والد بھی عالم تھے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، بچپن سے تقریریں کرتا آیا ہوں، لیکن مسئلہ صرف تقریر کا نہیں ہے۔ کوئی ایسی مجلس جہاں اہل دل بیٹھے ہوں اور لوگ بھی اسی خیال سے جمع ہوئے ہوں کہ دل کی محنت ہونی ہے، تو وہاں بہت ہمت پست ہوتی ہے اپنے دل کا بگاڑ دیکھتے ہوئے، آزمائش سی لگتی ہے، اس لیے کہ ایسی مجلس میں بات کرنے کا اپنے آپ کو اہل نہیں پاتا، واللہ العظیم نہیں پاتا۔ اچھا ہوتا ہے حکم تو تعمیل کرنی ہوتی ہے۔ برادر محترم حضرت مولانا مجاہد الاسلام صاحب دامت برکاتہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اور کاموں میں اور علم میں اور فیض میں برکت فرمائے۔ ان کا حکم ہوا تو صحیح بات یہی ہے کہ ان کا میرے دل میں جو مقام ہے، جو محبت ہے، اور حضرت برکاتہم سے جو ان کا قرب ہے، اس کی وجہ سے مجبوراً آیا ہوں۔ آنا آسان نہیں تھا صحت کے اعتبار سے بھی، اور وہ پہلو بھی جو میں نے شروع میں کہا، اس کا حل تو ایک ہم نے کر رکھا ہے، اس لیے کہ واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ ایک نیت پہلے ہی سوچ رکھی ہے، اسے تازہ بھی کر لیتے ہیں، اور اگر تازہ کرنے کا خیال نہ رہے تو بھی وہ پہلے سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایسی کسی مجلس میں جو جانا ہے وہ اپنی اصلاح کے ارادے سے جانا ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ یہاں کے لوگوں کے ساتھ ہماری توبہ قبول کر لیں۔ بہت دن ہو گئے ہیں توبہ کرتے کرتے، جگہ جگہ جا کر کی ہے، اللہ کے بہت اچھے اچھے بندوں کے ساتھ کی ہے،
اپنی مجلسیں بھی ہوتی ہیں تو وہاں بھی یہی نیت ہوتی ہے کہ شاید یہاں کے کچھ مخلصین کے ساتھ توبہ کرنے کا موقع مل جائے تو یہ قبول ہو جائے. تو یہاں بھی یہی اسی نیت کی وجہ سے آسان ہے کام انشاءاللہ کہ آپ حضرات کے ساتھ، اور خاص طور سے ہمارے نہایت محترم اور حضرت کے فیض کو بھرپور طریقے پر جذب کیے ہوئے ہمارے پیر بھائی حضرت مولانا مفتی شفیع ندوی صاحب دامت برکاتہم، ان کا تو فیض بھی حاصل کرنے کی نیت ہے، اور مولانا مجاہد صاحب کا بھی، اور آپ حضرات سے بھی ساتھ میں یہی فائدہ اٹھانے کا خیال ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سبھی کے لیے اس کو خیر فرمائے. دو تین باتیں کہنا چاہتا ہوں، اور وہ علماء کو نصیحت نہیں ہے بلکہ ایک طرح سے اپنے جوان ساتھیوں کو اور سلسلے کے جو بھی لوگ ہیں ان سبھی کو، بلکہ تمام ہی سلسلوں کے لوگوں کو یاد دہانی ہے اپنے پرانے سبق کی. ظاہر ہے کہ آج کل جو بھی کچھ کہا جاتا ہے وہ سب جگہ پہنچ جاتا ہے آسانی کے ساتھ، اس لیے جو ضروری بات ہے وہ کہہ دینی چاہیے. سلسلے کا مسئلہ ہے، جہاں تک یہاں لکھا ہوا ہے، نقش بندی کا لفظ بھی آیا ہے اجتماع کے عنوان میں، ہے نا، تو یہ کسی الگ پہچان کے لیے نہیں ہے، یا کوئی الگ گروہ بنانے کے لیے نہیں ہے، یا اپنی کسی فضیلت کے اظہار کے لیے نہیں ہے. پکی بات ہے یہ، اس کو ذہن میں رکھیں، صرف برکت حاصل کرنے کے لیے. یہ جو تصوف کے سلسلے ہیں 4 مشہور ہیں، ہمارے یہاں 4 مشہور ہیں، اور عالم عرب میں بعض ممالک میں شاذلی سلسلہ اس سے بھی زیادہ مشہور ہے، مصر وغیرہ میں. تو 4-5 سلسلے وہ ہیں جو زیادہ ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے ہیں، لاکھوں لوگ مختلف سلسلوں سے تعلق رکھتے ہیں. تو ایک بات آپ سب بھی سمجھ لیں، اور جہاں تک بات پہنچے ہمارے بھائیوں تک وہ سب سمجھیں اس بات کو کہ سب کا خلاصہ ایک ہے، سب کا مقصد ایک ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ تک پہنچنا. اور جس طریقے سے جسمانی علاج میں علاج کے الگ الگ پیت ہیں، الگ الگ طریقے ہیں، اسی طرح سے روحانی علاج یا دل کے علاج کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ الگ الگ طریقے عطا فرمائے ہیں. یہ سلسلے جو بنے ہیں یہ کسی پروگرام کے تحت نہیں بنے، پہلے سے کوئی منصوبہ نہیں تھا، بلکہ قدرت کی طرف سے بنے ہیں. الگ الگ زمانوں میں، الگ الگ پس منظر میں. بہت زیادہ اس کی تفصیل میں مجھے نہیں جانا چاہیے، مجھے تو مقصد پر بات کرنی ہے کہ سب کا خلاصہ ایک ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، اپنے دل کو ٹھیک کرنا، دل کے اندر ایسی طاقت پیدا کرنا کہ نفس و شیطان کا مقابلہ آسان ہو جائے. بس سب کا خلاصہ یہی ہے. تو کوئی بھی سلسلہ ہو، اگر اس سے تعلق رکھنے والا آدمی اپنے سلسلے کے نام کو یا اپنے سلسلے کے طریقے کو دوسروں سے الگ ہونے کے لیے استعمال کرے یا اپنی فضیلت ثابت کرنے کے لیے استعمال کرے، تو اس کا سیدھا سیدھا مفہوم ہوگا کہ اس نے کچھ حاصل نہیں کیا، اس نے اصل مقصد ہی نہیں جانا.
علماء نے، صوفیاء نے اور مشائخ نے تو یہ کہہ رکھا ہے کہ طرق الوصول الی اللہ تعالی بعدد انفاس الخلائق، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے اتنے ہی ہیں جتنے انسان مخلوقات کے انفاس ہیں، ارواح ہیں، یعنی ہر آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ راستہ سنت سے ہٹ کر نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ جو آدمی جلدی ملنے والی چیز یعنی دنیا کو مقصد بنائے گا، آیت کیا بھول گیا میں ابھی جو پڑھی ہوں، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، تو ہم اس کو دنیا میں دے دیں گے، جلدی دے دیں گے، جو چاہیں گے اور جس کو چاہیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ جو آدمی بھی ارادہ کر لے اسے ہی مل جائے، وہ دینا ہماری مرضی پر ہوگا، مگر اس نے مقصد بنایا دنیا کو تو ہم اپنی مرضی کے مطابق دے دیں گے جس کو چاہیں گے، لیکن اس کے بعد جو اس کا نقصان اس کو پہنچے گا دنیا کو مقصد بنانے کا، وہ یہ ہوگا کہ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر اس کے لیے ہماری طرف سے جہنم مقرر ہے، جس میں وہ قابل مذمت ہو کر اوندھے منہ گر جائے گا، داخل ہو جائے گا۔ ومن اراد الآخرۃ، اس پر میں زیادہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں، دنیا کو مقصد بنانے پر اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں وہ کافروں کی تقسیم کر رکھی ہے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں مختصر طور پر کہ دنیا کو مقصد بنانا، دنیا کا مطلب پیسہ بھی ہے، عزت بھی ہے، دنیا کی شہرت بھی ہے، دنیا کی طاقت بھی ہے، ان چیزوں کو حاصل کرنا اصل مقصد بنا لے کوئی آدمی تو یہ حقیقت میں کافروں کا کام ہے، انہی کے لیے تو جہنم کا اعلان ہوتا ہے نا کھلے طور پر۔ آگے فرمایا ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا، جو آخرت کو مقصد بنائے اور اس کے لیے جیسی کوشش کرنی چاہیے ویسی کوشش کرے ایمان کے ساتھ، تو ایسے لوگوں کی محنت کی اللہ تعالیٰ قدر کرتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے وسعی لہا سعیہا، اس کی جو تفسیر علماء نے کی ہے وہ یہ ہے کہ سنت کے مطابق کوشش کرے۔ بس مجھے یہ کہنا تھا کہ راستہ کوئی بھی ہو، ایک ہی شرط ہے کہ وہ سنت کے تابع ہو، سنت کے موافق ہو۔ ایک بات کی طرف اشارہ اس مناسبت سے کرنا چاہوں گا کہ بہت سے اکابر نے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور دوسرے حضرات نے بھی نقشبندی سلسلے کی ترجیحات بیان کی ہیں دوسرے سلسلوں کے مقابلے میں، تو ہمارے بعض احباب غلط فہمی سے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ ہماری فضیلت ہے اور دوسروں میں یہ بات نہیں ہے۔ تو میں یہ بات سب تک پہنچانا چاہتا ہوں، چونکہ اس انداز سے عام طور پر کوئی کہتا نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ نقشبندی سلسلے کی جو فضیلتیں یا ترجیحات بیان کی ہیں وہ اپنی جگہ صحیح ہیں، مگر دیگر سلسلے ہوں یا یہ سلسلہ، یہ سارے کے سارے علماء دیوبند کے دور سے پہلے ان کے انداز الگ الگ تھے۔ علماء دیوبند اور اکابر دیوبند کے زمانہ آنے کے بعد یہ سارے سلسلے سنت کے تابع ہو گئے، اور اب ہماری شرط یہی ہے کہ سنت کے تابع ہو، سلسلہ کوئی بھی ہو۔ یہ ضروری ہے۔ اصل میں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرما رکھا ہے کہ میں نے خواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ آپ جانتے ہیں کہ
نقشبندیہ کے علاوہ تینوں سلسلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک منتہی ہوتے ہیں حسن بصری کے واسطے سے رحمۃ اللہ علیہ۔ تو شاہ عبد العزیز صاحب فرماتے ہیں، اور شاہ عبد العزیز جو ہیں وہ بہت بڑے آدمی ہیں، شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں اور باپ سے کم نہیں ہیں۔ انہوں نے خواب دیکھا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو پوچھا کہ یہ جو سلسلے آپ کے نام سے منسوب ہیں کیا یہ سب آپ کے طریق پر ہیں، یعنی صحابہ کے طریق پر؟ تو حضرت نے فرمایا کہ پوری طرح نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہمارے زمانے میں یعنی صحابہ کے دور میں قرآن کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، ہم لوگ قرآن کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ تو اب یہ خواب جو ہے اس کو پڑھ کر کوئی نقش بندی یہ سوچے کہ دیکھو تینوں سلسلوں میں قرآن کی اہمیت کم ہے اور ہمارے سلسلے میں تو باقاعدہ معمولات میں بتایا جاتا ہے تلاوت قرآن کو، لہٰذا ہمارا سلسلہ زیادہ بڑا ہو گیا، فائق ہو گیا۔ تو آپ سمجھ لیں کہ وہ علماء دیوبند سے پہلے کا قصہ ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ چشتیہ سلسلے میں جو اکثر علماء دیوبند کا سلسلہ ہے، چاہے وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہو یا حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ہو یا اس کے علاوہ دیگر حضرات کے سلسلے ہوں، زیادہ جو ہمارے ہاں چلے ہیں وہ ان دو حضرات کا چلا ہے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت گنگوہی کے خلیفہ ہیں، شیخ الحدیث معاذ زکریا صاحب حضرت گنگوہی کے خلیفہ ہیں۔ تو اس طرح سے یہ اسی کی شاخ بن جاتے ہیں۔ تو ان سب کے یہاں جتنے بھی علماء دیوبند کے سلسلے ہیں، بلکہ ان دو حضرات کے سلسلے کے علاوہ بھی اگر ہیں حاجی امداد اللہ کے خلفاء میں سے، اور سب کے یہاں آپ جا کر دیکھیں تلاوت قرآن کا پورا اہتمام ہے، اپنے مریدین کو مشائخ تلاوت کی تاکید کرتے ہیں، اور ان سلسلوں سے تعلق رکھنے والے کئی لوگوں کو ہم جانتے ہیں جو روزانہ پورا قرآن پڑھنے والے گزرے ہیں یا آج بھی ہیں، 15 پارے روزانہ پڑھنے والے ہیں، 10 پارے روزانہ پڑھنے والے ہیں، 3 پارے روزانہ پڑھنے والے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اکابر نے سارے سلسلوں کو پابند کیا ہے سنت کا، ورنہ تصوف میں بدعتیں بڑی آسانی کے ساتھ آتی ہیں۔ یہی نقشبندی سلسلہ ہے، مجددی سلسلہ۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجددی نقشبندی سلسلے کی بھی تجدید کی ہے، یہ آپ جانتے ہی ہوں گے۔ امام ربانی مجدد الفسانی ہندوستان میں بلکہ دنیائی میں کہہ لیں اسلام کے بھی مجدد ہیں اور نقشبندیت کے بھی مجدد ہیں، لیکن انہی سے چلا سلسلہ، اور 2-3 واسطوں کے بعد شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ جو مرزا مظہر جانے جانا کے خلیفہ تھے، ان کے خلیفہ ہوئے شیخ خالد بغدادی کردی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے شیخ گزرے ہیں۔ علامہ شامی ہمارے مفتیان اور فقہا کا مرجع، علامہ شامی انہی شیخ خالد بغدادی نقشبندی کے مرید تھے، اور ان پر کچھ علماء نے اعتراض کیا تھا تو علامہ شامی نے ان کے دفاع میں رسالہ لکھا تھا، سل الحسام الہندی لنصرت الشیخ مولانا خالد النقشبندی۔ تو ان کی وجہ سے عراق میں، شام میں، ترکی میں، ان 3 ملکوں میں نقشبندی سلسلہ خوب پھیلا۔ آپ جو آج کل سنتے ہیں نا کہ ترکی میں نقشبندی زیادہ ہیں، تو وہ شیخ خالد کردی کی وجہ سے، وہ کرد تھے، اور کرد علاقہ جو ہے وہ ترکی میں بھی، ترکی اور عراق اور شام تینوں کی سرحدوں میں، تو اس کی وجہ سے ان کا فیض تینوں ملکوں میں پہنچا اور عام ہوا، اور نقشبندی سلسلہ وہاں چھا گیا۔ لیکن آج اگر آپ جا کر دیکھیں تو بڑی تعداد میں نقشبندیوں کے یہاں بہت ساری بدعتیں مل جائیں گی ترکی میں اور عراق میں اور شام میں، جس طرح سے چشتیوں کے یہاں مل جائیں گی۔ ہندوستان میں ہمارے ہاں ہمارے جو بھائی ہیں جو اہل سنت کہتے ہیں اپنے آپ کو، ان کے یہاں پیٹ بھر کے بدعات ہوتی ہیں اور منہ بھر کر وہ اپنے آپ کو چشتی اور قادری کہتے ہیں اور نقشبندی بھی کہتے ہیں اور سہروردی بھی کہتے ہیں۔
تو مطلب یہ ہے کہ بدعات آ جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ کے وہ بندے جو محقق ہوتے ہیں علماء اور مشائخ وہ اس کا صفایا کرتے ہیں، وہ اس کی تجدید کرتے ہیں۔ ہمارے اکابر میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بنیادی طور پر سب سے پہلے یہ کام کیا ہے، پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی کے فیض سے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہیں حاجی امداد اللہ صاحب کے، پیر بھائی ہیں حضرت گنگوہی کے، مگر ان کو ان تمام چیزوں کا جو فیض ملا ہے علمی اعتبار سے وہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے ملا ہے۔ ان سے پوچھا تھا کسی نے کہ آپ نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ 1000 کتابیں لکھ دیں تو پڑھی تو کئی لاکھ ہوں گی۔ تو انہوں نے فرمایا میں نے 3 کتابیں پڑھی ہیں، حاجی امداد اللہ، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا یعقوب نانوتوی، 3 کتابیں پڑھی ہیں۔ تو انہوں نے تجدید کا کام کیا، بدعات کو چھانٹنے کا کام کیا، اور اس کے بعد پھر سارے اکابر، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے تمام اکابر، ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے تصوف کی حفاظت کا کام کیا۔ آج بھی الحمدللہ جو علماء حق ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں۔ آپ کے اس شہر میں ہمارے مولانا بیٹھے ہیں اور ہمارے محترم بزرگ حضرت مولانا عبد القوی صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، بہت اچھا کام اس سلسلے میں خاص طور پر وہ کرتے ہیں۔ حدود کے اندر رہیں اور تجاوز نہ ہو، اس پر وہ محنت کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت سے اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں بھی بڑا کام لیا ہے، اور ایک طرح سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اس دور میں نقشبندیت کی تجدید کا کام اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت سے لیا ہے۔ اس لیے کہ میں یہ کوئی حضرت کی تعریف کے طور پر میں نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے شیخ کی تعریف کرنا بھی کوئی غلط بات نہیں ہے، مگر ہم مشغلے کے طور پر اپنے شیخ کی تعریف نہیں کرتے، ہم اپنے شیخ کا پروپیگنڈا بھی نہیں کرتے۔ میں نے حضرت کی مجلس میں کہیں بیان میں کہہ دیا تھا ہمت کر کے، اور اب بھی کہتا ہوں اور ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، مگر اس معاملے میں میرا ذوق بالکل حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جیسا ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے تو غیرت آتی ہے کہ میں کسی کو یہ کہوں کہ میرے شیخ سے بیعت ہو جاؤ، میرا شیخ تو سورج کی طرح ہے، جس کو چاہے نظر نہ آئے تو اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ تو میرا بھی یہی ہے، مجھے الحمدللہ پورا اس پر اطمینان ہے کہ اللہ نے ہمیں جو شیخ دیے وہ تو سورج کی طرح ہیں۔ میں کیوں پروپیگنڈا کروں، میں کیوں کسی سے کہوں کہ صاحب ہمارے شیخ سے بیعت؟ میں نہیں کہتا، میں نے کسی کو ترغیب نہیں دی، جو صحیح بات ہے وہ بتاتا ہوں۔ صحیح بات بتانا ضروری ہے، اگر ضرورت ہو، بے موقع بھی نہیں بتاتا پھرتا۔ تو میں نے دیکھا ہے قریب سے کہ نقشبندیت کے نام پر جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے یہاں طرح طرح کے قصے پائے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں بعض مشائخ گزرے ہیں، یہ جو نشاندہی کا سلسلہ ہے قلب کی، تو وہاں باقاعدہ سینے پر مکہ مارا جاتا تھا، وہ کود جاتا تھا مرید، ڈر جاتا تھا۔ واقعی ہمارے ایک ساتھی ہیں، اب تو دارالعلوم کے استاد ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ان کے ایک ساتھی لے گئے ان کو ایسے ایک شیخ کے یہاں، اور وہ سب سر جھکائے بیٹھے تھے مراقبے میں، اور وہ شیخ کھڑے ہوئے اور انہوں نے مکے مارنے شروع کیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو کسی طرح سے شاید پیچھے کو ہو گیا ہے، کیا ہوا، اور میں نے باہر آ کر کہا کہ بھئی جان بچ گئی آج تو، ورنہ تو خطرے ہی میں تھی۔ وہ سینے پر مکہ مارتے۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ جیسے یہ قلب جاری ہونے کی بات ہوتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قلب کے جاری ہونے کا مطلب ہے کہ یہاں باقاعدہ حرکت نظر آئے۔ اب وہ بیٹھے ہوئے یہ ہلا رہے ہیں، یہ یعنی مسل ہلا رہے ہیں۔ حضرت نے بھی بتایا، حضرت کے ملک میں بھی ہوتا ہے یہ، اور ہمارے ملک میں بھی ہوتا ہے، میں جانتا ہوں۔ اب میں نام نہیں لینا چاہتا، مناسب نہیں ہے، لیکن کچھ علاقوں میں قلب جاری ہونے کا مفہوم بھی آپ بیٹھے اور یہ ہل رہا ہے۔ کیا ہے بھئی؟ قلب جاری ہو چکا ہے۔ یہ قلب جاری ہو یا کندھا جاری ہوا؟ سوچیں اس کو۔ تو تصوف کے نقشبندیت کے سلسلے میں جو حضرات کام کرتے ہیں ان کے یہاں بھی گڑبڑ ہمارے زمانے میں بھی موجود ہے، میں جانتا ہوں متعین طور پر۔ حضرت نے محنت کر کے
نقشبندی سلسلے کو وہیں پہنچا دیا ہے جہاں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے چھوڑا تھا۔ یہ میں چھوٹا آدمی ہوں مگر بہت بڑی بات میں نے کہی ہے، مگر مجھے اس پر اطمینان ہے کہ یہ بات صحیح کہتا ہوں میں۔ پورے اسباق کو وہیں پہنچا دیا ہے، اسباق کا طریقہ وہی کر دیا ہے جو مجدد صاحب کے زمانے میں تھا، اور بدعات سے دوری کا سبق بھی اسی طرح پڑھایا ہے۔ آپ معارف السلوک اٹھا کر دیکھیں، آپ حضرات کو یاد ہوگا معارف السلوک زامبیا کے رات والے بیانات ہیں، رات کے 1 بجے والے، تو پہلے ہی بیان میں ملے گا، مجھے اب بھی اس طرح یاد ہے جیسے ابھی سن رہا ہوں، حضرت نے فرمایا کہ ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمان تو بنا ہی دیا، ضروری ہے کہ آدمی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرے۔ مقصد یہ تھا کہ تقلید کرے، وہ کسی بھی امام کی ہو، لیکن چونکہ سب لوگ حنفی تھے عام طور پر اس لیے یہ لفظ کہا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ نیچے آ کر بھی بہت سی تبدیلیاں ہو گئی ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ آدمی حضرات اکابر علماء دیوبند کے طریقے پر ہو۔ یہ لکھا ہوا ہے، اس میں چھپا ہوا ہے، اور یہ حضرت کے الفاظ ہیں۔ حضرت کی کتابوں کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ کچھ کتابیں حضرت نے قلم سے لکھی ہیں اور کچھ کتابیں زبان سے لکھی ہیں، یعنی جو بولا ہے وہی لکھا ہوا ہے، اس میں حذف و اضافہ نہیں ہے۔ مجھے ایک ایک لفظ میں نے پڑھا ہے ان کتابوں میں تو یاد ہے کہ یہ ہم نے سنا بھی تھا، کوئی حذف و اضافے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسا بیان ہوتا ہے۔ تو حضرت نے یہ فرمایا کہ درمیان میں بعد میں آ کر بہت سی تبدیلیاں ہو گئی ہیں، تو حضرات اکابر علماء دیوبند کے طریقے پر ہونا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، ملیشیا میں اجازت کا مسئلہ زیر غور تھا، یعنی اجازت کے لیے نام زیر غور تھے۔ اس معاملے میں بہت سے لوگوں کو غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ اجازت اور خلافت جو ہے بہت خطرناک چیز ہے۔ آپ سوچیں گے کہ مولوی صاحب کو مل گئی اس لیے اب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ خطرناک چیز ہے، نہیں، ہم ایمانداری سے کہہ رہے ہیں۔ اور ملنے سے پہلے اگر نیت میں آ جائے تو اور زیادہ خطرناک ہے۔ ایک تو یہ ہے اگر نیت میں آ گئی ہے تو اللہ چاہے ملے گی نہیں، ہوگا یہی زیادہ تر، مجھے اس کا یقین ہے، چونکہ معاملات سارے دل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر دل میں نیت صحیح نہیں ہے تو شیخ کے دل پر وہ تقاضا پیدا ہو جائے یہ بہت مشکل ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلط فہمی ہو بھی جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نیت نہ کریں بالکل کبھی بھی، نسبت کی نیت کریں یا نسبت کی دعا کریں، حضرت فرماتے ہیں صحیح ہے، چونکہ نسبت نام ہے تعلق مع اللہ کا، اور خلافت و اجازت جو ہے وہ تو مدرسے کا محتمم بننا ہے۔ مدرسے میں ایک تو ہے پڑھنا پڑھانا، جو بھی آدمی علم حاصل کرے گا وہ دوسروں کو پڑھا سکتا ہے، اور ایک ہے انتظام چلانا۔ تو یہ خلافت جو ہے یہ انتظامی مسئلہ ہے، حقیقت میں یہ بزرگی کا مسئلہ نہیں ہے بنیادی طور پر، یعنی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جسے خلافت مل گئی وہ بزرگ ہے اور جسے نہیں ملی وہ بزرگ نہیں ہے۔ آپ اس کا یقین رکھیں، بالکل بے فکر رہیں، بغیر اجازت و خلافت کے آپ 10 خلفاء سے زیادہ بڑے اللہ والے ہو سکتے ہیں۔ یہ باتیں پتہ نہیں، میں نے کوئی ترتیب نہیں بنائی تھی کہنے کی، آپ حضرات کی برکت سے جو کہا جا رہا ہے کوئی غلط ہو تو مجھے روک دے بلا تکلف۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اجازت کا مسئلہ زیر غور تھا۔ ایک صاحب جو حضرت کے قریبی خدام میں سے ہیں، یہ حضرات جانتے ہیں، نام لینا مناسب نہیں، بڑے شاندار آدمی ہیں بالکل، یعنی میرے جیسے تو 20 آدمی ان پر تل سکتے ہیں، اتنے پاکیزہ آدمی ہیں، مگر عالم نہیں تھے، انجینئر تھے۔ حضرت نے فرمایا، ایک حضرت کے قریبی خلیفہ نے نام پیش کیا کہ حضرت وہ بہت مناسب ہیں، تو حضرت نے فرمایا بالکل صحیح ہے، مگر ڈر اس لیے لگ رہا ہے کہ وہ عالم نہیں ہے، اور جب علم نہ ہو تو تصوف میں بدعت بہت جلدی آ جاتی ہے۔ یہ حضرت کی بات میں سنا رہا ہوں،
پھر جب حضرت کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے عربی تعلیم شروع کر دی ہے اور وہ سال سوم کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ تب ٹھیک، اطمینان ہو گیا۔ اس سے تھوڑا سا اندازہ ہوگا حضرت کے ذوق کا۔ میں نے جو کہا کہ حضرت نے نقشبندیت کو وہیں پہنچا دیا ہے جہاں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے چھوڑا تھا، وہ یہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، اور یہ اس زمانے میں بہت بڑا کام ہے جس کا ساری دنیا میں فائدہ پہنچ رہا ہے۔ بات تو یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اپنی فضیلت کا گمان نہیں رکھنا ہے، بلکہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی نیت کرنی ہے۔ اور میں تو سچی بات یہ ہے، جتنا سوچتا ہوں، بہت زیادہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، لیکن جو کچھ میں نے پڑھا ہے اور جو کچھ سنا ہے بزرگوں سے، یا مدتیں ہو گئی پڑھاتے ہوئے، میری تدریس کی مدت 35 سال ہے، 35 سال سے میں کتابیں پڑھاتا ہوں، تو تھوڑا بہت کچھ سمجھنے کا موقع مل گیا ہے۔ ساری چیزوں کو پڑھ کر اور سمجھ کر ہمیں تو یہ سمجھ میں آیا کہ بس ایک ہی کام ہے، نیت کا صحیح کرنا۔ جس آدمی کو یہ نعمت مل گئی، آپ سمجھ لیں کہ وہ 1000 خلیفوں سے اچھا ہے، اور اگر اس میں کسر رہ گئی تو پھر معاملہ گڑبڑ ہے۔ یہی وہ بات ہے جو شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہی تھی۔ آپ بیتی پڑھی ہوگی آپ میں سے بعض حضرات نے شیخ کی، اس میں لکھا ہے، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی بہت مشہور قائد تھے اس زمانے کے، رئیس الاحرار کہا جاتا تھا ان کو۔ ایک آج کل تھے مولانا حبیب الرحمن، ابھی پچھلے سال انتقال ہوا ہے، وہ پوتے تھے ان مولانا حبیب الرحمن صاحب کے۔ تو وہ بڑے آدمی تھے، اور شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عمر ہی تھے تقریباً، اور تعلق بھی تھا، بے تکلفی بھی تھی، اور رائے پور ان کا آنا جانا بھی تھا حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں کسی کو بیٹھا ہوا قرآن شریف سنا رہا تھا، زینے پر کسی کے چڑھنے کی آواز آئی، کھٹ کھٹ، دیکھا تو رئیس الاحرار کھڑے ہیں، ان کا لقب تھا رئیس الاحرار۔ انہوں نے آتے ہی سلام کیا اور کہنے لگے، بھائی جی رائے پور جا رہا ہوں، پرسوں کو آؤں گا، ایک سوال کر کے جا رہا ہوں، جواب تیار رکھیو، پرسوں کو آ کے جواب لے لوں گا۔ شیخ نے کہا کیا سوال ہے؟ کہنے لگے سوال یہ ہے کہ یہ تصوف کیا بلا ہے، پرسوں کو آ کے جواب لوں گا۔ شیخ نے فرمایا ابھی لیتے جاؤ، پرسوں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جواب ابھی لیتے جاؤ۔ تصوف نام ہے تصحیح نیت کا، تصوف نام ہے تصحیح نیت کا، جس کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے ہوتی ہے، اور انتہا ان تعبد اللہ کانک تراہ پر ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں یہ دولت نصیب فرما دے۔ رئیس الاحرار کہنے لگے کہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ تم یہ جواب دو گے تو یہ اعتراض کروں گا، یہ جواب دو گے تو یہ اعتراض کروں گا، تم نے تو جڑ ہی کاٹ دی، سارا قصہ ہی ختم ہو گیا، کوئی اشکال ہی نہیں رہا، اگر تصوف اسی کا نام ہے۔ اور یہ واقعہ ہے کہ تصوف ہمارے ہاں اسی کا نام ہے۔ ہمارا تصوف عجمی تصوف نہیں ہے، ہمارا تصوف مبتدع تصوف نہیں ہے، گھڑا ہوا تصوف نہیں ہے، بدعتی تصوف نہیں ہے، شور مچانے اور کشف و کرامات دکھانے کا تصوف نہیں ہے۔ ہمارا تصوف تصحیح نیت ہے، ہمارا تصوف اتباع سنت ہے، ہمارا تصوف وہ ہے جو مجدد الفسانی نے بیان کیا، ہمارا تصوف وہ ہے جو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے بیان کیا، ہمارا تصوف وہ ہے جو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، ہمارا تصوف وہ ہے جو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، ہمارا تصوف وہ ہے جو شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، ہمارا تصوف وہ ہے جو حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نے بیان کیا، ہمارا تصوف وہ ہے جو حضرت مولانا علیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، ربانیت لا رہبانیت عربی میں اور اردو میں تزکیہ و احسان اور تصوف یا تصوف و سلوک۔ اور ہمارا تصوف وہ ہے جس کو ہمارے اس زمانے میں ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم نے بیان کیا۔ سب کا خلاصہ تصحیح نیت ہے اور اتباع سنت ہے۔ تو میرے بھائیوں، اصل محنت اس پر کرنی ہے۔ محنت کا لفظ آ گیا،
تو ایک بات عرض کر دوں کہ جس طرح اس کا یقین ہے کہ اس وقت سورج نکلا ہوا ہے، اتنا ہی یقین مجھے اس بات کا ہے، اور آپ بھی میری بات کا یقین کر لیں تو آپ کا فائدہ ہوگا کہ محنت کریں گے تو ضرور فائدہ ہوگا، اور محنت نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ دو باتیں ایک ساتھ کہی ہیں میں نے۔ محنت کریں گے تو آپ بالکل مایوس نہ ہوں کہ آپ کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یقین کریں ضرور ہوگا، اور نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا۔ یعنی بالکل یہ سیدھی سادی بات ہے، مگر یہ پکی بات ہے۔ دن میں سورج نکلتا ہے، رات کو سورج نہیں ہوتا، سیدھی سادی بات ہے مگر پکی بات ہے، کوئی اس کو کاٹ نہیں سکتا۔ اسی طرح سے یہ بات ہے کہ آپ حقیقت میں محنت کریں، اپنے شیخ سے بہت زیادہ تعلقات بھی چاہے نہ ہوں، تعلق تو چاہیے، تعلقات کو کہہ رہا ہوں میں، تعلق تو ضروری ہے، رابطہ ضروری ہے، قلبی رابطہ بھی اور اپنی اصلاح کے لیے رابطہ بھی، لیکن ایسا جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ شیخ سے بار بار جانا آنا، ملنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے کام کرنا، سب جانتے ہیں کہ یہ فلاں شیخ کے خادم ہیں یا خلیفہ ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں، لیکن محنت اگر کر رہے ہیں تو آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ اور اگر خالی اوپر کی محنت ہو رہی ہے اور اندر کی محنت نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یقین کریں اس بات کا۔ ہم نے یہ بات میں نے ایک مرتبہ زامبیا میں کہی عصر بعد کے بیان میں، تو بیان کے بعد ایک صاحب آئے، ہندوستان ہی کے تھے وہ، اور کہنے لگے کہ ہمیں تو پورے بیان میں یہ بات ہمارے کام کی ملی ہے کہ اگر کام کریں گے تو فائدہ ضرور ہوگا، نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا۔ بس اطمینان ہو گیا ہے اب، ورنہ یہ تردد رہتا ہے نا کہ بھئی ہم کچھ کریں گے کہاں پتہ چلے گا کسی کو۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ شیخ کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ کو سب کا پتہ ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں یہ اللہ کو معلوم ہے، کتنا کر رہے ہیں یہ اللہ کو معلوم ہے۔ ہمارے پیر بھائی تھے، اچھا ہوا نظر پڑ گئی آپ پر، حضرت مولانا عبد المومن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سنبل والے، ان کے بھتیجے بیٹھے ہیں یہاں ساتھ میں آئے۔ انہوں نے رات ان کے بہت سارے ملفوظات سنائے، بہت ساری باتیں، بہت قیمتی آدمی تھے، بہت شاندار آدمی تھے، بہت اللہ نے کام لیا۔ تو ان کی یہ بات سنا رہے تھے، میں یہ نہیں بتاؤں گا کس سے انہوں نے کہا، لیکن یہی کہا کہ بیٹھ کر دل پر تھوڑی دیر محنت کر لو، کھڑے ہو کر تسبیحاں گھمانے سے اور زور زور سے سب کام کرنے سے کوئی کچھ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، اس سے کم وقت بیٹھ کر محنت کر لو گے دل پر تو زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں اس طرح کی انہوں نے بتائیں، اور یہ واقعہ ہے۔ آپ بھاگ دوڑ اور خدمت اور فلاں نہ کرتے ہوں مگر دل پر محنت کر لیتے ہوں تو آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ اچھا، فائدہ کس چیز کا نام ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ تقویٰ ہو، تقویٰ آ جائے زندگی میں۔ فائدہ یہ ہے کہ گناہوں کے تقاضوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ دو دشمن ساتھ لگے ہوئے ہیں، شیطان اور نفس، اور دونوں کا تقریباً مشترک پروگرام ہے۔ تقریباً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شیطان کا تھوڑا سا الگ ہے، نفس کا جو پروگرام ہے وہ تو اپنی خواہش پوری کرانا ہے۔ اب اس کے نتیجے میں آپ جنت میں جائیں یا جہنم میں، اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو آپ کا ہی نفس ہے نا۔ لیکن شیطان جس چیز کا نام ہے اس کا ایک ایجنڈا ہے، آپ کو جہنم میں لے جانا۔ اسی لیے مشائخ نے فرق بیان کیا ہے، شیطانی اور نفسانی تقاضوں کا یہی فرق ہے کہ اگر ایک ہی خواہش بار بار پیدا ہو، ایک بار آپ نے خواہش پوری نہیں کی پھر تقاضا وہی ہو رہا ہے، یا کر دی پھر بھی تقاضا ہو رہا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ نفسانی تقاضا ہے، اس لیے کہ نفس اپنی خواہش پوری کرانا چاہتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے بچہ ہوتا ہے، اس کی ایک ضد ہوتی ہے، چھوٹا بچہ ٹافی مانگتا ہے، ابو ٹافی چاہیے، ابو نے ٹافی کو منع کر دیا کہ نقصان دے گی، ڈانٹ دیا یا سمجھا دیا، 5 منٹ کے بعد، 5 منٹ تو میں زیادہ کہہ رہا ہوں شاید، اس سے پہلے ہی پھر تقاضا ٹافی کا۔ اس کے بعد پھر منع کر دیا، سمجھا دیا، کھانسی ہو رہی ہے، نقصان ہوگا، پھر ٹافی چاہیے۔ یہ جو بار بار کا تقاضا، ایک ہی تقاضا بار بار ہے، یہ اپنی خواہش ہے، یہ نفس کا تقاضا ہوتا ہے۔ عام طور سے شہوانی تقاضے جو ہیں وہ نفس کے ہوتے ہیں۔
عام طور سے، ہمیشہ نہیں۔ اور شیطان کا جو پروگرام ہے وہ جہنم میں پہنچانے کا ہے۔ ایک کام کے لیے کہے گا آپ نے نہیں کیا تو دوسرا پیش کر دے گا کہ چلو یہ پروگرام صحیح، وہ نہیں کیا تو تیسرا صحیح، لے جانا وہاں ہے، جہنم کی طرف لے جانا ہے۔ تو یہ دونوں طاقتیں ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہیں، اور ان کی اپنی جگہ اچھی خاصی طاقت ہے ہمارے مقابلے میں۔ ویسے اللہ کے مقابلے میں تو کچھ نہیں ہے، لیکن ہمارے مقابلے میں بڑی طاقت ہے، ہم سے مقابلہ ہو نہیں پاتا ہے عام طور پر۔ مگر جن لوگوں نے اپنے دل پر محنت کر لی ہوتی ہے ان کا دل پھر طاقتور بن جاتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث تو پڑھی ہوگی، سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا اور اس کو پانی پر رکھا، فجعلت تمید، ترمذی شریف میں روایت ہے، وہ ہلنے لگی۔ پانی پر کوئی چیز آپ رکھیں گے تو ہلے گی، تو زمین بھی ہلنے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے پہاڑ رکھ دیے، والجبال اوتادا، میخیں ٹھوک دی، تو فہدأت، زمین ٹھہر گئی، ساکن ہو گئی۔ فرشتوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی زمین تھی اور کہیں کہیں پہاڑ رکھ دیے تو یہ رک گئی، اس کا مطلب ہے کہ پہاڑ جو ہیں وہ طاقتور چیز ہیں۔ تو انہوں نے ایک سوال کیا، یا رب حل فی خلقک شیء اشد من الجبال، اے رب کیا آپ کی مخلوقات میں پہاڑوں سے زیادہ طاقتور اور مضبوط کوئی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں ہے، کیونکہ فرشتوں نے ساری مخلوقات کو اس وقت تک دیکھا نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ہے، میری مخلوقات میں لوہا پہاڑ سے زیادہ طاقتور ہے، پہاڑ سے زیادہ سخت ہے، لوہے سے پہاڑ توڑا جاتا ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ پھر لوہے سے زیادہ کوئی سخت چیز ہے، طاقتور چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا آگ ہے، آگ میں لوہا پگھل جاتا ہے۔ لوہے کی فیکٹریوں میں آپ دیکھیں تو وہ تو پگھلا ہوا ہوتا ہے نا بالکل۔ انہوں نے پوچھا کہ پھر آگ سے زیادہ طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ اللہ نے فرمایا پانی ہے۔ کتنی آسان بات، پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ فرشتوں نے پوچھا پھر پانی سے زیادہ طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ اللہ نے فرمایا ہوا ہے، پانی کو اڑا کے لے جاتی ہے۔ بادل جو ہوتے ہیں یہ پانی تو ہے نا، اور آپ نے ہوائی جہاز میں جن لوگوں نے ہوائی سفر کیا انہوں نے دیکھا ہوگا بادل کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، پہاڑوں کی طرح ہوتے ہیں بالکل، اور سمندر کے اوپر سے گزریے تو جیسے اوپر آسمان ایسے ہی نیچے آسمان محسوس ہوتا ہے بادلوں کی شکل میں۔ تو اتنے بڑے بڑے بادل اور ہوا ان کو اڑا کر لے جاتی ہے، فَتُثِيرُ سَحَابًا۔ تو اب ظاہر ہے اگلا سوال یہ تھا کہ پھر ہوا سے زیادہ طاقتور بھی کوئی مخلوق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا، ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ابن آدم، انسان اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی، یہ جو اخلاص ہے یہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور ایک جگہ الفاظ ہیں قلب المومن یسعنی، مومن کا دل جس کے اندر میرا نام سماتا ہے، یہ سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ دل سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے دنیا کے اندر، مگر دل، وہ دل جس پر محنت کر لی جائے، جس کو طاقتور بنا لیا جائے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے پڑھا ہوگا کہ جامع مسجد میں، دیوبند کی جامع مسجد میں جمعے کے دن وہ موجود تھے، تو لوگوں نے کہا کہ کچھ وعظ فرما دیں، نصیحت فرما دیں۔ تو ایک کتاب رکھی ہوئی تھی حدیث کی، وہ اٹھا کر حدیث پڑھ کے ترجمہ کرنا شروع کر دیا۔ اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم۔ ہم لوگوں کو تو توہین محسوس ہوتی ہے، یا یہ ڈر ہوتا ہے کہ سمجھے کہ مولوی صاحب کو زیادہ یاد نہیں ہے، مگر ہمارے حضرت نے الحمدللہ اس کو بھی زندہ کیا ہے۔ حضرت کے ہاتھ میں آپ دیکھتے ہیں ہمیشہ تیاری ہوتی ہے مکمل کاغذات کی شکل میں، اور اسی وجہ سے حضرت کے بیانات میں ہم جیسے بیانات سے 10 20 50 گنا زیادہ مواد ہوتا ہے۔ عام طور سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں نا، کیا کہنا چاہیے اس کو، حافظے سے تقریریں کرتے ہیں، منہ زبانی تقریریں ہوتی ہیں، تو وہ تقریریں بھی ہوتی ہیں اور تکراریں بھی ہوتی ہیں، لیکن حضرت کے یہاں ایک ایک موضوع پر مکمل مواد ملتا ہے۔ اسی لیے میں نے بے شمار لوگوں سے سنا، بے شمار کا لفظ ویسے ہی نہیں بول رہا ہوں، سمجھ کر ہی بول رہا ہوں، بے شمار لوگوں سے سنا ہے
کہ حضرت کے خطبات سے جمعے کا بیان کرنے میں سب سے زیادہ آسانی ہوتی ہے. ایک حضرت کئی جمعے تک چل جاتا ہے. یہ ہندوستان میں بہت جگہ لوگوں نے مجھ سے کہا, بنگلہ دیش میں لوگوں نے بہت جگہ مجھ سے کہا, وہاں بنگلہ میں سب کا ترجمہ ہو چکا ہے. تو بعض جگہ تو ایسا ہوا کہ میرا تعارف, جبکہ میں دارالعلوم دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں, ساری دنیا میں دارالعلوم کو تو جانتے ہی جانتے ہیں, تو دارالعلوم کا نام بول دینے کے بعد اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی. مگر میرے تعارف میں وہ کہتے تھے مخاطب کر کے اعلان کرنے والے کہ وہ پیر صاحب جن کے خطبات آپ پڑھتے ہیں ان کے خلیفہ ہیں, یعنی وہاں کے ہیں کہ ان کے ذریعے ہمارا تعارف ہوتا ہے. تو بات کہاں پہنچ گئی؟ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اٹھا کر حدیث پڑھ کر ترجمہ کرنا شروع کر دیا. درمیان میں پتہ نہیں کیا کیفیت ہوئی, حضرت نے فرمایا اللہ, مبالغہ نہیں ہے, صحیح بات لکھی ہوئی ہے کہ مسجد میں, پوری مسجد میں حالت بدل گئی. بہت سارے لوگ تو ایک دم گمسم ہو گئے اور بعض لوگ تڑپنے لگے. حضرت خاموش بیٹھ گئے, سر جھکا کر توجہ ڈال رہے ہیں. حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین تھے اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب العمر بھی تھے اور استاذ کے بیٹے بھی تھے, وہ قریب بیٹھے تھے. انہوں نے گھٹنے پر ہاتھ رکھا تھوڑی دیر کے بعد اور کہا کہ بس کیجئے. تو حضرت نے کہا اللہ, سب ٹھیک ہو گئے, جیسے تھے ویسے ہی ہو گئے, سب کچھ بدل گیا. یہ سچا واقعہ. حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک جوان کو لے کر آئے لوگ کہ یہ مرتد ہو گیا, غلط صحبت میں پڑ گیا. تو ہمیں روزانہ معمولات کا ترجمہ یہ ہے, اور اس میں مراقبہ اصل الاصول ہے. مثال میں دیتا ہوں, شاید حضرت سے سنی ہوگی کہ جس طرح ڈاکٹر کے آپ جاتے ہیں بیماری میں تو انفیکشن کی اصل دوا ایک ہوتی ہے. بخار ہوا یا پیٹ خراب ہوا یا کچھ بھی ہوا, جو انفیکشن ہوا اس کی جو اصل دوا اینٹی بائیوٹک جس کو کہتے ہیں وہ ایک ہوتی ہے, 2-4 نہیں دی جاتی. البتہ اس کے ساتھ میں 2-3 دوائیں ضرور دیتے ہیں ڈاکٹر. اینٹی بائیوٹک سے تیزابیت بنے گی تو ایک تیزابیت کی دوا دے دیں گے, پیٹ ذرا اور ٹھیک رہے گڑبڑ نہ ہو ایک اس کے لیے گیس ویس کے لیے ایک دوا دے دیں گے, ایک طاقت کے لیے دے دیں گے کیونکہ اس سے کمزوری بھی آ سکتی ہے. 3-4 دوائیں لازمی ہوتی ہیں. تو ہمارے معمولات میں مراقبہ اینٹی بائیوٹک ہے, اور یہ فرضی بات نہیں ہے, یہ بھی آپ سمجھ لیں. دیکھیے ہمارا قصہ تو یہ ہے کہ ہم تو پکے مولوی ہیں, اللہ تعالیٰ نے حضرت تک پہنچا دیا ہے تو حضرت کی برکت سے کچھ یہ باتیں آ گئی ہیں, ورنہ ہمیں تو اسی طرح بات کرنے کی عادت ہے کہ ہم بات کریں اور اس کی دلیل بتائیں, اس کا دعویٰ کریں اور دلیل پیش کریں منطق کی شکل میں, صغرا کبرا ملائیں. تو ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے بلکہ باقاعدہ لکھی پڑھی بات ہے. لکھی ہوئی بات تو یہ ہے کہ دیکھ لو, لکھا ہوا ہے کتابوں میں, لطیفہ قلب کے مراقبے سے شہوت کا علاج ہوگا, لطیفہ روح کے مقابلے سے مراقبے سے غصے کا علاج ہوگا, لطیفہ سر سے فراں کا, لطیفہ روح خفی سے حضرت کی کتابوں میں مل جائے گا. سب بیماریوں کے علاج متعین ہیں اور مشاہدہ ہے, تجربہ ہے. آج کل ہمارے جوان سب سے زیادہ پریشان ہیں اس پہلی والی چیز سے. سچی بات یہ ہے کسی کے لیے بھی آسان نہیں رہا برائی سے بچنا موبائل کی وجہ سے. تو سب سے زیادہ مصیبت اسی نے کھڑی کر رکھی ہے, شہوانی گناہوں کے تقاضے, اور سب اس میں پریشان ہیں. جو بھی دیندار آدمی ہے وہ پریشان ہے بچنے کے لیے. بہت آسان ہے جناب بچنا, مگر مشکل کیا ہے مراقبے کی پابندی کرنا. مراقبے کی پابندی ہو جائے گی تو بچنا مسئلہ ہی نہیں رہے گا, پکی بات ہے. یہ لطیفہ قلب کا مراقبہ شافی علاج ہے اس مصیبت کا. مجھ سے ایک طالب علم نے بتایا, لکھ کر دیا باقاعدہ, بیت ہو گیا تھا, کہ مجھے پہلے عادت تھی بد نظری کی, اب یہ حال ہے کہ میں اگر بازار میں چل رہا ہوں اور سامنے کوئی اجنبی آ جائے
تو آنکھیں اس طرح سے جھک جاتی ہیں جیسے کسی نے آنکھوں پر انگلی رکھ دی ہو، بے ارادہ جھک جاتی ہیں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ عام سا طالب علم تھا، اس نے یہ بتایا۔ ایسے بہت سارے، آپ تجربہ کر لیں۔ ہماری بات مضبوط ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہم چیلنج دے رہے ہیں، آپ تجربہ کر لیں۔ تجربہ غلط ثابت ہو تو ہمیں پکڑ لیں آپ۔ ہم یہی رہتے ہیں ہندوستانی میں، اور آپ کے شہر میں بھی آتے رہتے ہیں، اور مجھے نہ پکڑیں، یہ حضرات بیٹھے ہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، وہ انہی کی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ ان سے نمٹ لیں آپ، کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، محنت کریں گے فائدہ ہوگا۔ علاج ہونا ہی ہونا ہے، پکی بات ہے، تجربہ ہے یہ۔ تو بس یہ کہنے، دو باتیں ہو گئی میری بات کا خلاصہ۔ ضمناً کچھ چیزیں آ گئیں جو میں کہنا بھی چاہتا ہوں اور بہت سی جگہ کہہ دیتا ہوں، لیکن بنیادی باتیں دو ہیں۔ ایک تو نیت کا ٹھیک کرنا، نیت ہی اصل ہے۔ اور ہم سے زامبیا میں پوچھا تھا کسی نے، 4-5 سال جب ہو گئے تھے جاتے ہوئے اور اجازت بھی ہو گئی تھی، اس کے بعد مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا حاصل ہوا، کیا فرق پایا آپ نے؟ تو بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، ان کا بیان کرنا خواہ اپنی تعریف ہو گئی، لیکن میرے ذہن میں جو اصل بات تھی وہ میری زبان پر آ گئی۔ میں نے کہا نیت کرنا آ گیا، بس یہی جواب تھا میرا۔ نماز کی نیت کرنا بھی اور ویسے بھی، اور کچھ نہیں آیا، نیت کرنا آ گیا۔ اور یہ کچھ ملتی جلتی بات ہے۔ ایک بڑے وہ تھے، شاید شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری کی بات ہے، وہ پہلے سے بعض بزرگوں کے خلیفہ تھے، اور پھر حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہوئے اور ان سے اجازت ملی۔ تو بعض لوگوں نے ان سے کہا کر کیا ملا، تو انہوں نے کہا نماز پڑھنا آ گیا۔ انہوں نے فرمایا نماز پڑھنا آ گیا۔ تو بس یہی بات ہے، ایک تو نیت کا مسئلہ ہے کہ نیت کو صحیح کرنا ہے۔ ہمیں اپنی شہرت کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے ہم نہیں کرنا ہے۔ یہ نہیں کہلوانا ہے کہ ہم بڑے آدمی ہیں یا ہم بڑے شیخ کے مرید ہیں، یہ بھی نفسانیت ہے۔ بلکہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان سے تو ایک مرتبہ کسی نے یہ پوچھا تھا کہ آپ اپنے شیخ کا بہت زیادہ تذکرہ نہیں کرتے، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے خیال یہ آتا ہے کہ اپنے شیخ کا زیادہ تذکرہ کرنے میں بھی اپنی تعریف ہوتی ہے، اس لیے میں نہیں کرتا۔ تو اسی لیے سوچ سمجھ کے کرنا ہے ہر کام، یہاں تک کہ شیخ کا ذکر خیر بھی دینی ضرورت کے تحت ضرورت ہے۔ میں اس وقت اطمینان سے کہہ سکتا ہوں یہ بات کہ میں نے جو کچھ تذکرہ کیا ہے بالکل صحیح ضرورت سمجھ کر کیا ہے، الحمدللہ، یہ مجھے اطمینان ہے۔ تو ایک تو مسئلہ ہے نیت کا، نیت پر محنت کرنی ہے اور بندہ بننا ہے، اصل تو مسئلہ یہی ہے۔ اور دوسرے محنت کی بات کہی ہے میں نے کہ محنت کریں۔ اور ہاں ایک بات میں اور کہہ دوں، جو میں حضرت مولانا سے بھی ذکر کر رہا تھا، دونوں حضرات سے، کہ بہت سے لوگ جو تصوف سے یا کسی بھی دینی راستے سے جڑ جاتے ہیں، مثلا تبلیغی جماعت سے جڑ جاتے ہیں یا تصوف سے، تو ان کو عام طور پر ایک شوق ہو جاتا ہے دینی مجلسوں میں شرکت کا۔ اچھا ہے، کوئی برائی نہیں ہے، دینی مجالس میں ضرور جانا چاہیے جہاں آسانی سے ممکن ہو، لیکن بعض لوگوں کے مزاج میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جگہ جگہ کا ذائقہ چکھتے پھرتے ہیں۔ بیعت ہو گئے فلاں سے، اب فلاں کی مجلس میں جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے لگ رہے ہیں شیخ، فلاں کی مجلس میں جا کر، اب ہوتا کیا ہے، دو میں سے ایک کام ہوتا ہے اور دونوں غلط ہوتے ہیں۔ یا تو یہ ہوتا ہے کہ ان کی مجلس میں جا کر ان کے مریدوں سے کہتے ہیں ہمارے شیخ زیادہ اچھا بیان کرتے ہیں، ہمارے شیخ کی مجلس زیادہ اچھی ہوتی ہے، ہمارے شیخ کی تاثیر زیادہ ہے۔ یہ بھی ناجائز ہو گیا کام، دوسرے کی توہین کرنے گئے تھے آپ وہاں۔ اور کبھی اس کا الٹا ہو جاتا ہے کہ وہ شیخ زیادہ پسند آ گیا تو اپنے شیخ سے بدگمان ہوں گے۔ فائدہ دونوں صورتوں میں نقصان ہو۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے اطمینان کر کے ایک ڈاکٹر کا علاج شروع کیا، مشورہ کر لیا کہ اس بیماری کے لیے کون سا ڈاکٹر اچھا رہے گا۔ اب اس کا علاج شروع کرنے کے بعد دوا تو اس کی چل رہی ہے،
مگر اگلے دن ایک اور ڈاکٹر کے یہاں گئے, تیسرے دن ایک اور ڈاکٹر کے یہاں گئے, چوتھے دن ایک اور ڈاکٹر کے یہاں گئے, تو علاج ہوگا؟ علاج صحیح نہیں ہو پائے گا. تو اس لیے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کے یہاں نہیں جانا ہے یا سب سے بدگمان ہونا ہے. بدگمانی سے بچانا ہے مقصد, اصل تو یہی ہے, بدگمان نہیں ہونا اور ذائقہ چکھتے نہیں پھرنا ہے, بلکہ ایک جگہ یکسو ہو کر محنت کرنی ہے. جس سے جو بیعت ہو, ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں کہ ہمارا آدمی کس سے بیعت ہوتا ہے, شرط فقط ایک ہے اہل حق میں سے ہو, بس اتباع سنت والا ہو, اہل حق میں سے ہو, متبع سنت ہو, علماء حق کے نزدیک معتبر ہو. ایسے کسی بھی شیخ سے آپ بیعت ہو جائیں, وہ چاہے ہمارے حضرت سے تعلق رکھتا ہو یا کسی اور حضرت سے تعلق رکھتا ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا, مگر اطمینان کرنے کے بعد, بیعت ہونے کے بعد پھر اپنے شیخ سے یکسوئی کے ساتھ استفادہ کریں اور ان کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کریں, محنت کریں, تو یقین ہے کہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ورنہ کچا پکا ہوتا رہتا ہے معاملہ, نقصان ہو جاتا ہے. اس چیز کو خاص طریقے سے دھیان میں رکھیں, اور جہاں کہیں جائیں وہاں علمی اور روحانی فائدے کے لیے تو جائیں, لیکن اس لیے نہ جائیں کہ وہاں فلاں بزرگ پہلے رہتے تھے 300 سال پہلے, اب ان کا مزار ہے تو چلو وہاں بھی کچھ حاصل ہوگا. علماء کی بات الگ ہے, علماء جاتے ہیں تو ان کی نیت ٹھیک ہوتی ہے اور وہ ایک حد کے اندر رہتے ہیں, وہ جانتے ہیں کیا حد ہے. ہمارے کابل میں بہت سے حضرات جاتے تھے, لیکن عام لوگوں کے لیے بالکل میں صفائی سے کہتا ہوں کہ نہیں جانا چاہیے اس طریقے سے. اتفاق سے کوئی پروگرام بن گیا ساتھیوں کے ساتھ ٹھیک ہے, مگر باقاعدہ نظام بنا کر آپ بزرگوں کے مزارات پر جایا کریں, یہ مناسب نہیں ہے, اس کا نقصان ہو سکتا ہے آپ کو. اور اگر آپ یہ سوچیں کہ صاحب بزرگوں کے مزار پہ جا کے فیض حاصل ہوگا, تو سنیں, علماء دیوبند یہ مانتے ہیں کہ بزرگوں کے مزار سے فیض ہو سکتا ہے, ارواح سے استفادہ ہو سکتا ہے, سب کو ہوتا نہیں لیکن کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے, مگر وہ فیض ضعیف ہوتا ہے, کمزور ہوتا ہے, اس سے اصلاح نہیں ہوتی, اصلاح کے لیے کافی نہیں ہوتا. اگر اصلاح ہو جایا کرتی تو کسی زندہ پیر کی ضرورت نہیں تھی. کیا خیال ہے؟ کیوں ضرورت تھی؟ بالکل ضرورت نہیں تھی. بھئی جس شیخ کو آپ نے پکڑا ہے اس کے شیخ انتقال کر گئے, وہی کافی تھے, ان کے پہلے شیخ انتقال کر گئے, وہی کافی تھے. سارے نقشبندیوں کے لیے مجدد الفسانی کافی تھے, اور ان کو چھوڑو, سارے مسلمانوں کے لیے سب کے پیر, سب کے بڑے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیر کا لفظ میں نے اس معنی میں بول دیا کہ وہ سب کا مرجع ہیں, سب کے پیغمبر جن پر ایمان لائے ہیں, وہی کافی تھے. ان کے روضہ اقدس پہ جاتے اور اصلاح کرا کے آ جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ عادت نہیں ہے, اسی لیے زندہ آدمی سے تعلق رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے, تو اس میں احتیاط کریں. خلاصہ یہ ہے کہ اپنے بڑوں کی ہدایات اور اپنے بڑوں کے طریقے کے مطابق چلنے کی کوشش کریں. میری حیثیت نہیں ہے یہ ساری باتیں کرنے کی, مجھے سوچتا ہوں کبھی کبھی, لیکن یہ سوچ کر کہتا ہوں کہ شاید کچھ باتیں ایسی کہنی ضروری ہیں, آنی ضروری ہیں. میں نے اپنی حد سے تجاوز, شاید اسی لیے ہمت بھی ہو جاتی ہے دارالعلوم کی نسبت کی وجہ سے, ایک لگتا ہے کہ ذمہ داری بھی ہے اور ضرورت بھی ہے. اور ہم نے تو حضرت کے یہاں بھی یہی پایا ہے. ہمارے حضرت سناتے ہیں, خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے مشائخ نے ہمیں سنت کے اتباع کا حکم دیا, اپنے اتباع کا حکم نہیں دیا. پھر ان کے خلیفہ حضرت کے خسر صاحب دادا حضرت مولانا عبد المالک صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرماتے تھے, وہ خواجہ فضل علی کے خلیفہ, کہ ہمارے حضرت نے الحمدللہ, ہمارے مشائخ نے ہمیں سنت کے اتباع کا حکم دیا, اپنے اتباع کا حکم نہیں دیا. پھر ان کے خلیفہ حضرت مولانا خواجہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے مشائخ نے ہمیں سنت کے اتباع کا حکم دیا, اپنے اتباع کا حکم نہیں دیا. اور ہمارے حضرت فرماتے ہیں
کہ الحمدللہ ہمارے مشائخ نے ہمیں سنت کے اتباع کا حکم دیا، اپنے اتباع کا حکم نہیں دیا۔ اور حیثیت نہیں ہے مگر میں ان حضرات کی طرف سے کہتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے حضرت نے بھی ہمیں سنت کے اتباع کا حکم دیا ہے، اپنے اتباع کا حکم نہیں دیا ہے۔ سنت ہی کے راستے پر آنا ہے، سنت کے راستے پر چلنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے، اور اللہ رب العزت مولانا کی محنتوں میں برکت عطا فرمائے، قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑا سا یہ ابھی ایک گھونٹ میں ہو گیا نا، ایک سانس۔ سنت کی بات کر رہا تھا، سنت کے خلاف۔ اچھا، صحت یابی کی دعائیں ہیں، کچھ نام ہیں اس میں، جن کے نام یہاں لکھے ہیں ان کے لیے بھی کریں، جن کے نہیں لکھے ہیں ان سب کے لیے بھی کریں۔ یہ دیکھ لیں جی، وہ دیکھ، اسی کو تو پڑھا میں نے، صحت یابی، وہ تو آپ پڑھوائیں گے، لیکن یہ کہ توبہ کرنے میں تو کوئی پریشانی میں، چلیے میں ہی پڑھوا دیتا ہوں۔ حضرت ایک بات کہا کرتے ہیں کہ وہ ماں جو ہے اس کے بچوں میں جو زیادہ گندا ہوتا ہے اس پہ اس کی زیادہ توجہ ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے صحیح کرنے کے لیے زیادہ متوجہ ہو جائے تو میرے ساتھ آپ کو بھی فائدہ ہو۔ اس اعتبار سے واللہ یہی سوچ کر میں ہی پڑھواتا ہوں کلمات توبہ کے۔ اور ظاہر ہے کہ بیعت کی نیت اس وقت نہ کریں، وہ جس کا جیسا موقع ہو، مولانا سے، حضرت مولانا سے، یا جن سے بھی کسی کا کی مناسبت ہو، اس کا تعلق مناسبت سے ہے۔ بالکل یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اس میں کوئی توہین نہیں ہے کسی کی کہ فلاں آدمی فلاں سے کیوں بیعت ہو گیا، ہم سے کیوں نہیں ہوا۔ ہم لوگ تو الحمدللہ یہ سوچتے ہی نہیں، لیکن آپ لوگوں کے لیے بھی یہی ہے کہ یہ مسئلہ کوئی گروپ بندی کا اور اس کا نہیں ہے، صرف مناسبت کا ہے کہ کون سے ڈاکٹر سے علاج کرانا ہے۔ پرانے ڈاکٹر سے بھی ہو سکتا ہے، نئے ڈاکٹر سے بھی ہو سکتا ہے، کبھی اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، کبھی اس سے ہوتا ہے، تو ہر آدمی اپنی مناسبت سے اس کا فیصلہ کرے۔ البتہ توبہ کی ضرورت ہر مسلمان کو ہے، اور سلمان کو سب سے زیادہ ہے میم کے بغیر، تو اس لیے توبہ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میری خواہش تھی کہ دعا یہ حضرات کراتے، حضرت مولانا شفیع صاحب یا مولانا مجاہد صاحب، لیکن اس میں بھی مجھے ہی حکم ہو رہا ہے، اور سامنے یہ سعادت کے حصول کا ایک ذریعہ بھی رکھا ہے، اسماء حسنہ باری تعالیٰ کے۔ اسماء حسنہ کے بارے میں ایک بات کہنا چاہتا تھا کہ اسماء حسنہ کو پڑھنے کا معمول بنائیں، یعنی میں نقش بندیہ کے معمولات میں اضافہ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ جیسے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو حدیث میں آئی ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ حضرت سے پوچھا کہ ایک صاحب یہ پوچھ رہے تھے کہ فلاں تسبیح پڑھ سکتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا، مزیدار بات ہے، حضرت نے فرمایا کہ جس چیز کے پڑھنے کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دے دی ہے، اس کے لیے کسی پیر کی اجازت کی ضرورت نہیں۔
اللہ نے حضرت کو بات کہنے کا بھی ایسا ڈھنگ دیا ہے کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھ جاتی ہے فوراً۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہمارے نام ہیں بہت اچھے اچھے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اتنی مضبوط بات اور کہاں سے آئے گی؟ قرآن میں فرمایا جا رہا کہ اللہ کے خوبصورت نام ہیں، ان سے دعا کرو، ان کے ذریعے سے، ان کی مدد سے، ان کی برکت سے دعا کرو، اللہ کو پکارو ان ناموں سے۔ تو اس سے زیادہ اہم بات اور کہاں سے آئے گی؟ اس سے بڑی فضیلت کہاں ہو سکتی ہے؟ تو میں نے تو تجربہ کیا ہے کہ اللہ کے اسماء حسنہ سارے پڑھے جائیں۔ حدیث میں ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے، جنت میں داخل ہوگا آدمی، من احصاہا دخل الجنہ۔ لیکن اس کے علاوہ اگر اللہ کے ناموں میں سے، مبارک ناموں میں سے کوئی نام پڑھا جائے کسی مقصد کے لیے تو بھی بہت تیز فائدہ ہوتا ہے۔ دیوبند میں ایک صاحب تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میری طبیعت میں گھبراہٹ ہے بہت زیادہ، اور گھبراہٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں مجھے جہنم میں داخل نہ کر دے، یہ ان کو خوف۔ تو علماء سے بات کرتے رہتے تھے، علماء ان کے لیے دعا بھی کر دیتے تھے۔ ایک دن مجھ سے ملے اور انہوں نے کہا، کئی سال پہلے کی بات ہے، اگر آپ کی حضرت سے بات ہو تو ان سے کچھ پوچھ کے بتائیے مجھے۔ میں نے کہا بہت اچھا، مجھے موقع مل گیا تو میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت یہ کیفیت ہے ایک صاحب کی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ان سے کہیے یا مؤمنو پڑھا کریں، یا مؤمنو۔ مؤمن اللہ کا نام ہے، مومن کا ترجمہ ہے امان دینے والا، اطمینان دینے والا۔ تو میں نے ان کو بتا دیا اور کچھ دنوں کے بعد انہوں نے بتایا کہ مجھے بہت فائدہ ہو، طبیعت میں اطمینان آ گیا۔ اور اس کے بعد میں نے بہت لوگوں کو بتایا، اس طرح کے مسئلے بہت ہوتے ہیں گھبراہٹ وغیرہ کے، خود مجھے ہوتا ہے ہوائی جہاز میں کبھی کبھی جب ہوائی وہ ہلتا ہے تو جو گھبراہٹ کی کیفیت تھوڑی بہت ہوتی ہے، یا مومنی پڑھتے ہیں ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں عجیب تاثیر ہے۔ کوئی کام مشکل ہو رہا ہے، یا لطیف پڑھ کر دعا کر لیں، آسانی ہو جاتی ہے، اللہ کی مہربانی آ جاتی ہے۔ تو اللہ کے ناموں کے ساتھ ایک رشتہ بنا لیں۔ کریے تو اسی طرح پڑھیں گے۔ میں تو اس وقت ان کو جیسے حضرت پڑھا کرتے ہیں اسماء حسنہ کو، اس طرح میں پڑھوں گا، آپ بھی ساتھ میں یا اللہ کہتے رہیں تاکہ برکت ہم سب کو حاصل ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یا اللہ الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المہیمن یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، المتکبر یا اللہ، الخالق یا اللہ، البارئ یا اللہ، المصور یا اللہ، الغفار یا اللہ، القہار یا اللہ، الوہاب یا اللہ، الرزاق یا اللہ، الفتاح یا اللہ، العلیم یا اللہ، القابض یا اللہ، الباسط یا اللہ، الخافض یا اللہ، الرافع یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، السمیع یا اللہ، البصیر یا اللہ، الحکم یا اللہ، العدل یا اللہ، اللطیف یا اللہ، الخبیر یا اللہ، الحلیم یا اللہ، العظیم یا اللہ، الغفور یا اللہ، الشکور یا اللہ، العلی یا اللہ، الکبیر یا اللہ، الحفیظ یا اللہ، المقیت یا اللہ، الحسیب یا اللہ، الجلیل یا اللہ، الکریم یا اللہ، الرقیب یا اللہ، المجیب یا اللہ، الواسع یا اللہ، الحکیم یا اللہ، الودود یا اللہ، المجید یا اللہ، الباعث یا اللہ، الشہید یا اللہ، الحق یا اللہ، الوکیل یا اللہ، القوی یا اللہ، المتین یا اللہ، الولی یا اللہ،
الحمید یا اللہ، المحصی یا اللہ، المبدئ یا اللہ، المعید یا اللہ، المحیی یا اللہ، الممیت یا اللہ، الحی یا اللہ، القیوم یا اللہ، الواجد یا اللہ، الماجد یا اللہ، الواحد یا اللہ، الاحد یا اللہ، الصمد یا اللہ، القادر یا اللہ، المقتدر یا اللہ، المقدم یا اللہ، المؤخر یا اللہ، الاول یا اللہ، الآخر یا اللہ، الظاہر یا اللہ، الباطن یا اللہ، الوالی یا اللہ، المتعالی یا اللہ، البر یا اللہ، التواب یا اللہ، المنعم یا اللہ، المنتقم یا اللہ، العفو یا اللہ، الرؤوف یا اللہ، مالک الملک یا اللہ، ذو الجلال والاکرام یا اللہ، الرب یا اللہ، المقسط یا اللہ، الجامع یا اللہ، الغنی یا اللہ، المغنی یا اللہ، المعطی یا اللہ، المانع یا اللہ، الضار یا اللہ، النافع یا اللہ، النور یا اللہ، الہادی یا اللہ، البدیع یا اللہ، الباقی یا اللہ، الوارث یا اللہ، الرشید یا اللہ، الصبور یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا رحمان یا رحیم، یا اللہ، اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، ولک الحمد حمدا لا منتہى له دون مشیتک، ولک الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاک، ولک الحمد حتى ترضى، ولک الحمد اذا رضیت، انت اہل التقوى واہل المغفرہ، اللہم لک الحمد بالایمان، ولک الحمد بالقرآن، ولک الحمد بالاہل والمال، اللہم لک الحمد بما ہدیتنا، ولک الحمد بما سترتنا، اللہم لک الحمد بما سترتنا، انت اہل التقوى واہل المغفرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، اللهم إنا عبيدك ناو عبيدك وإمائك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء، إنك سميع الدعاء، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا
اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصیبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا وادخلنا الجنة ونجنا برحمتك من النار اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اے اللہ ہم آپ کے کچھ بندے یہاں جمع ہوئے اے اللہ یہاں جمع ہونے کا مقصد اے اللہ ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں اے اللہ اسے سچا کر دیجئے آپ کو پانا تھا یہاں جمع ہونے کا مقصد آپ کو راضی کرنا تھا آپ کے سامنے توبہ کرنا تھا اے اللہ اس مقصد میں کامیابی عطا فرما دیجئے اے اللہ راضی ہو جائیے ہم سب سے اے اللہ راضی ہو جائیے ہمارے گھر والوں سے اے اللہ راضی ہو جائیے ہمارے رشتہ داروں سے اے اللہ راضی ہو جائیے ہمارے تعلق و محبت والوں سے اے اللہ راضی ہو جائیے اس ساری امت سے اے اللہ اس امت پہ رحم فرما دیجئے اے اللہ ہمارے ساتھ ہمارے اعمال جیسا معاملہ مت کیجیے اے اللہ اپنی رحمت کے شایان نشان معاملہ فرما دیجیے اے اللہ ہمیں گناہوں کی عادت بڑی اے اللہ ہمیں گناہوں کی عادت پڑی ہوئی ہے اور آپ کی عادت بخشنے کی ہے اے اللہ اپنی عادت کا معاملہ فرما دیجئے اور گناہوں سے پیچھے چھڑا دیجئے اے اللہ ہم نے سب نے مل کے توبہ کی ہے اے اللہ سچی توبہ نصیب فرما دیجئے اے اللہ عمر گزر گئی یہ توبہ کرتے کرتے اے اللہ عمر گزر گئی توبہ کرتے کرتے اور پھر توڑتے توڑتے اے اللہ ہمیں پتہ نہیں ہے زندگی کے کتنے سانس باقی ہیں اے اللہ آج کی توبہ کو موت تک چلنے والی توبہ بنا دیجئے سچی توبہ بنا دیجئے پکی توبہ بنا دیجئے توبہ نصوح بنا دیجئے اے اللہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کا ہم سب کو مضبوطی کے ساتھ فیض عطا فرما دیجئے اور حضرت کی شخصیت کے فیض کو عام و تام فرما دیجئے اور ان کی صحت کے ساتھ عمر میں برکت فرما دیجئے اور ان سے استفادہ آسان فرما دیجئے اے اللہ مولانا مجاہد صاحب کے کاموں میں برکت عطا فرما دیجئے اے اللہ ان کی حفاظت ہر قسم کے شرور سے فرمائیے اے اللہ شیاطین سے بھی حفاظت فرمائیے اے اللہ ہر قسم کے شیاطین سے حفاظت فرمائیے اے اللہ حضرت مولانا شفیع صاحب اور جو بھی علماء یہاں محنتیں کر رہے ہیں اے اللہ ان سب کی حفاظت فرمائیے اے اللہ ہم گناہ گاروں کی بھی حفاظت فرمائیے اے اللہ شیاطین الانس والجن سے حفاظت فرمائیے اے اللہ نیت خراب ہونے سے حفاظت فرمائیے اے اللہ بڑائی آنے سے حفاظت فرمائیے اے اللہ اے اللہ سچا اخلاص عطا فرما دیجئے دلوں کا تقوی عطا فرما دیجئے تنہائی کا تقوی عطا فرما دیجئے اے اللہ توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں پہ نادم ہیں اے اللہ توبہ قبول فرما لیجئے اے اللہ ہمیں سب کو اور ہمارے بیوی بچوں کو ہمارے متعلقین کو اے اللہ سبھی اہل ایمان کو علم نافع عطا فرما دیجئے عمل صالح کی توفیق دے دیجئے رزق حلال واضح عطا فرما دیجئے ہم میں ہمارے گھر والوں میں رشتہ داروں میں تعلق والوں میں جو لوگ بیمار ہیں جن کے نام یہاں آئے وہ ہوں یا ان کے علاوہ ہوں اے اللہ سب کو صحت عطا فرما دیجئے صحت کاملہ دے دیجئے علاج آسان کر دیجئے یہ گناہ گار بھی بیمار ہے اللہ اس کو بھی صحت عطا فرما دیجئے جسمانی بھی اور دل کی صحت بھی عطا فرما جسمانی اور روحانی صحت عطا فرما دیجئے مقروضوں کے قرض ادا کرا دیجئے بے گھروں کو آرام دہ گھر دے دیجئے بے روزگاروں کو بابرکت حلال روزگار دے دیجئے بے اولادوں کو اچھی اولاد دے دیجئے اے اللہ ہم بے علم ہیں ہمیں علم نافع عطا فرما دیجئے
اے اللہ اس امت کی کشتی پار لگا دیجئے، جو مسائل آ رہے ہیں اس ملک میں ہو یا دنیا میں کہیں بھی، اے اللہ ان میں خاص مدد نازل فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارا منہ اس لائق نہیں ہے اے اللہ کہ ہم آپ سے مدد کے لیے کہہ سکیں، مگر اللہ بات یہ ہے سے کہیں گے آپ سے نہ کہیں تو ہماری تو آپ کے علاوہ کوئی سننے والا نہیں ہے۔ اے اللہ بے شک ہمارا منہ اس لائق نہیں ہے، مگر آپ اپنے گناہگار بندوں کی تو سنتے ضرور ہیں۔ اے اللہ اسی امید پہ ہم آپ سے مانگتے ہیں، اے اللہ اس امت کی حفاظت فرمائیے، ایک ایک فرد کے ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی، گھر بار کی، اعلی اولاد کاروبار کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جو جیلوں میں بند ہیں رہائی دلا دیجئے، اے اللہ جو مقدموں میں الجھے ہوئے ہیں بری کر دیجئے۔ اے اللہ ہم آپ سے اپنے لیے اور پوری امت کے لیے ہر خیر کا سوال کرتے ہیں اور ہر شر سے پناہ چاہتے ہیں، عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ ہمارے احباب دور دراز سے آئے، اے اللہ ہم سب بھی جمع ہوئے، جانے کہاں کہاں کے لوگ ہیں، اے اللہ سب کو پتا تھا یہاں دنیا کی کوئی چیز تقسیم نہیں ہوگی۔ اے اللہ آپ کو پانے کے لیے آئے، آپ کی رضا کے لیے آئے، توبہ کرنے کے لیے آئے، اپنی اصلاح کی نیت سے آئے، اپنے دلوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے۔ اے اللہ اس مقصد میں کامیابی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ دنیا میں اہل حق کو غلبہ عطا فرما دیجئے، آپس میں دلوں میں محبتیں عطا فرما دیجئے، ایک دوسرے کا اکرام و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے سارے کام بنا دیجئے، ہم میں سے ہر ایک کے سامنے کچھ ذاتی ضرورتیں اللہ آسانی سے پوری کر دیجئے، جو کام ہے ان کو آسانی سے تکمیل تک پہنچا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں جو آپ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان سے صحیح طور پر فائدہ اٹھانا آسان فرما دیجئے، نعمتیں دینے کے بعد زوال نعمت سے بچائے رکھیے۔ اے اللہ انجام بہتر فرما دیجئے، برے انجام سے حفاظت فرمائیے، کام بگڑنے سے بچائیے، اچانک آنے والے شر سے حفاظت فرمائیے، اچانک آنے والی خیر ضرور عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے، ہمارے اہل و عیال و متعلقین کے لیے اور ساری امت کے لیے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجئے، اور سب سے بہتر ہم سب کے آخری وقت کو بنا دیجئے۔ اللہم انا نسألک خیر المسألة وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیاة وخیر الممات انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔